دیکھیں ذکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے. ذکر باللسان، ذکر بالجنان. دل سے بھی ذکر ہوتا ہے، اور وہ دل کا ذکر جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہم جیسے یوں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے اور جیسے اللہ 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 اپنے تصور میں لا رہے ہیں اور ایسے جیسے دل دھڑک رہا ہے اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اور ایک قلبی ذکر وہ ہوتا ہے جو جس کو غور و تفکر کہا جاتا ہے. دلائل قدرت پہ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور وسعت کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں، یا آپ اعتراف نعمت کر رہے ہیں، مثلا یاد کر رہے ہیں اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، ان کو آپ شمار کرتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا. یہ بھی ایک قلبی ذکر ہے اور زبردست قسم کا ذکر ہے، یہ جو غور و تفکر والا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی ایسا غور و تفکر جو امور آخرت میں ہو، آپ کے اندر نورانیت پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کی طرف لا کے شکوہ شکایت سے بچائے. دلائل قدرت پہ غور کریں تو اللہ کی عظمت اور محبت قلب میں بڑھتی ہوئی محسوس ہو. امور آخرت پہ غور و تفکر کریں تو دنیا سے دل ہٹے اور آخرت کی تیاری کی طرف دل مائل ہو. یہ غور و تفکر گھڑی بھر بھی اگر آپ کر لیں، اس سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے جو غفلت کے ساتھ ادا کی جائے. تو بعض ہمارے بھائی بہن نوافل پہ لگے ہوئے ہیں زبردست، بڑی راتوں میں بتا دیں کون سا نفل پڑھنا ہے، وہ ہزار ہزار نوافل. ذکر میں لگی ہوئی ہماری بہنیں مسلسل، زبان چل رہی ہے، دل مائل نہیں ہو رہا. بیٹا پان لے آنا ذرا، ہاں وہ کھانا بنا لینا، یہ بھی چل رہا ہے. اور جی 1000 کی تعداد پوری کرنی ہے، 2000. غور و تفکر کی عادت ڈالیں. زبردست قسم کی یہ عبادت، زبردست قسم کا ذکر ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان سے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں اور قلب سے بھی. بلکہ اگر آپ زبان سے ذکر کرنے میں محسوس کریں کہ ریاکاری ہوگی، جیسے مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کوئی دیکھے گا ریاکاری ہو سکتی ہے، تو قلبی ذکر افضل ہوتا ہے، ورنہ زبان سے بھی آپ کر سکتے ہیں.